اس وقت تک میں ناقص رہوں گا، ناقص رہوں گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پورے ملک میں آپ نظر دوڑائیے، دین کی خدمت کون کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ وہ علماء کر رہے ہیں جنہوں نے ٹریڈیشنل انداز میں پڑھا ہے، اور ٹریڈیشنل انداز میں پڑھنے کے بعد ٹریڈیشنل انداز میں دین کی خدمت میں اپنے آپ کو کھپایا ہے۔ اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ ہمیں اپنا اڑنا بچھونا اسی کو بنانا ہے۔ مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی۔ یہ ہم طالب علموں کا تخت شاہی ہے، رویل تھرون ہے مسلح، بس یہی ہمارا کام ہے۔ مسند تدریس اور مسلح یہ ہمارا کام ہے۔ پوری دنیا ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتی رہے، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، کسی کی کیا کرے گی کم نگاہی، کسی کی کم نگاہی کیا کرے گی۔ پوری دنیا ہمیں حقارت سے دیکھتی رہے، اللہ ہمیں حقارت سے نہیں دیکھتا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حقارت سے نہیں دیکھتے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ دوسروں کی عزت کے پیچھے ہماری نظریں ایسی للچائی ہوئی گھوم رہی ہے کہ یہ کیا سوچے گا، یہ کیا سوچے گا، یہ کیا سوچے گا۔ عزت اسی میں ہے، جس راہ پہ اللہ نے آپ کو ڈالا، عزت اسی۔ روزی کا مالک اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ بی اے ایم اے اور پی ایچ ڈی سے کسی کی نہ عزت بڑھتی ہے نہ روزی بڑھتی ہے۔ عزت بھی اسی میں ہے، روزی بھی اسی میں ہے، دنیا بھی اسی میں ہے، آخرت بھی اسی میں ہے۔ ہماری ہر چیز اس کے اندر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ تو ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ ہم سے زیادہ اس حقیقت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کی تفسیر تو ہم نے پڑھی ہے۔ یہ خیال جو شیطان لاتا ہے کہ یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، ورنہ عزت نہیں ہوگی، اپنا گھر نہیں خرید سکیں گے، فلاں نہیں کر سکیں گے، فلاں نہیں کر سکیں گے۔ اپنے اکابر کو دیکھو جن سے آپ نے پڑھا، ان کی زندگی کیسے گزری اور کیسی ہے ابھی ماشاءاللہ۔ ہاں، چونکہ علماء وارثین انبیاء ہے، اس لیے وراثت میں تو سب کچھ آتا ہے نا۔ ابا اگر وراثت میں کھیت چھوڑ کر جائے تو اس کا بھی بٹوارہ ہوگا، اور علماء اگر مکانات چھوڑ کر جائے تو اس کا بھی بٹوارہ ہوگا، اور ابا اگر سونا چھوڑ کر جائے تو اس کا بھی بٹوارہ ہوگا۔ تو وراثت میں سب کچھ ملتا ہے۔ تو وراثت میں نبیوں کو عزت ملی تھی، ہمیں بھی عزت ملتی ہے، مگر وراثت میں نبیوں سے مجاہدہ کروایا جاتا تھا، تو ہم سے بھی وراثت میں مجاہدہ کروایا جائے گا۔ تو ابتدا مجاہدے سے ہوتی ہے، اور آگے پھر فتوحات کا دور آتا ہے۔ سن 7 ہجری جب غزوہ خیبر میں خیبر فتح ہوا، اس وقت تک عسرہ کا زمانہ تھا، اور بعد میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فتوحات کا دور دکھایا۔ علماء کے ساتھ اللہ کا یہی نظام ہے۔ یہاں جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، ہمارے مولانا فاروق ڈیسائی صاحب مدظلہم العالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ دارالعلوم بری کے ان اساتذہ میں سے ہے اور ان خدام میں سے ہے جنہوں نے شب و روز کو ایک کیا، رات دن کو ایک کیا، اور اس کے لیے پورے ملک کے چکر کاٹے۔ ہم نے طالب علمی کے زمانے میں دیکھا یہ، اور ان جیسے اور بھی اساتذہ بعض مرحوم ہو گئے، حضرت مولانا ابو بکر سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبھی نے بہت خدمت کی۔ حضرت مولانا اسماعیل واڈی والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت محنت ہے، یہ تو کرنا پڑتا ہے۔ مگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پھر بڑھاپے میں اب یہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہر شخص تواضع ہوتی ہے، اپنے اعمال کی طرف تو کسی کی نظر نہیں ہوتی، مگر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہے تو کچھ نہیں اپنے پاس۔ ایسا ہی کہتے ہیں جب بھی ملاقات کرتا ہوں، ہے تو کچھ نہیں اپنے پاس، لیکن دل میں کسی کونے میں یہ امید ان کو ضرور ہوگی کہ کچھ نہیں کام آئے گا تو دارالعلوم کے لیے جو میں نے میرے جوتے گھسے ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ تو کام آ جائے گا، ایک آدھ طالب علم تو مجھے جنت میں لے جائے گا، یہ تسلی ملتی ہے۔